اور خطبے کا اگلا حصہ ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہدایت دی صحابہ کرام کو، کتنے تشدد کرتے تھے مشرکین مکہ۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلے گرم کر کے ان کے اوپر لٹا دیا گیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں راہ راستے وہ ہٹا نہیں سکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریتوں پر لٹا دیا جاتا، پتھروں پر ان کو گھسیٹا جاتا، اس کے باوجود وہ احد احد پکارتے، مگر مشرکین مکہ تشدد کرنے کے باوجود انہیں راہ راستے ہٹا نہیں سکتے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انکا، سورہ قصص آیت نمبر 56، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا۔ بلال حبشی کو، حبشہ سے آنے والے بلال کو اللہ نے ہدایت دے دی، فارس سے چل کر آنے والے سلمان کو اللہ نے ہدایت دے دی، روم سے چل کر آنے والے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے ہدایت دے دی، مگر جس نے پرورش کی ابو طالب، جس نے ساتھ دیا، جس نے پناہ دی، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اس کے پاس گئے کہ میں آخری موقع ہے، اس کی موت کا وقت ہے، میں جو ہے نا اس کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ ابو جہل کہتا ہے نا 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 نا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا، لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، وہ پھر کہتا ہے نا نا نا، ایک طرف رحمان جو ہے اس کا گروپ اور ایک طرف شیطان کا گروپ، ایک طرف رحمان کی طرف دعوت دینے والے، ایک طرف شیطان کی طرف دونوں قوتیں۔ آپ بار بار یہاں تک کہہ دیا کہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کے آخری الفاظ تھے الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ، اس کی روح نکل گئی، وفات پا گیا، پریشان، غم زدہ۔ اتنا ساتھ دینے والا چچا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، اور پھر کہنے لگے میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور اس آج ہی فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہوں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں لوگوں کو باور کراتے، یاد کرواتے، ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، جسے وہ ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ اور خطبے کا اگلا حصہ